اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اے پیغمبر، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہرے کو پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جائے، اور نہ ہی آپ اندھے کو ان کی گمراہیوں سے راستہ دکھلا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی بات ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ وہ فرما بردار ہیں۔ سورہ نمل کی تفسیر چل رہی ہے۔ اور وحدانیت کے بیان کے بعد آخرت پر دلائل دیے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک آخری آیت تھی، بلکہ دو آیت ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پچھلی تفسیر میں آ چکا ہے، اور میں نے وہاں یہ وعدہ کیا تھا آپ سے کہ یہ دونوں آیت سے ایک سماع موتیٰ کا مسئلہ متعلق ہے کہ مردے کو کوئی بات سنائی جا سکتی ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے مردے کوئی بات سن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس مسئلے کے متعلق آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلی تفسیر میں انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ تو آج ہم لوگ اسی موضوع پر بات کریں گے کہ مردے کوئی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ہماری اور آپ کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم اور آپ مردے کو کوئی بات سنا سکتے ہیں یا نہیں سنا سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ آج پھر ان دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر سمجھ لیجیے۔ ان آیتوں کے نازل کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انداز سے تسلی دینا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی ہونے کے آپ کے دل میں تمام امت کے لیے شفقت اور محبت کا جذبہ ہوتا تھا، لہذا جو لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے آپ کے لائے ہوئے دین کا، تو آپ کو اس سے غم اور تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے ازالے کے لیے ایک تو یہ آیت نازل کی گئی، اور کئی جگہ آیت نازل کی گئی۔ اسی صورت کے اندر دو چار آیت پہلے کہہ دی گئی ایک بات کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ غم نہ کیجئے، اور جو یہ مکاریاں کرتے ہیں، جو یہ چال چل رہے ہیں، اس سے آپ کو گھٹن بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ان آیتوں کے اندر جو بھی کہا گیا کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے یا بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جب کو پیٹھ پھیر کر بھاگے، اسی طریقے سے اندھے کو آپ راستہ نہیں دکھلا سکتے، اس سے یہ بات آپ کو بتلائی گئی اور آپ کو تسلی دی گئی کہ دیکھیے، دراصل یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ کن کی طرح ہے؟ مردوں کی طرح۔ اب مردے کو آپ کوئی بات سنانا چاہیں تو اگر وہ سن بھی لے تب بھی وہ اس کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کسی مردے کو نافع بات نہیں سنا سکتے، مطلب ایسی بات نہیں سنا سکتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو مردہ اگر یہ چاہے کہ بھائی میں آپ کی بات کو سن کر اب سے نیک عمل کرنا شروع کر دوں، تو اس کے لیے اب اس کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو آپ مردے کو اگر سنا بھی سکتے ہیں تو بھی ان کو نافع بات نہیں سنا سکتے، ایسی بات نہیں سن سکتے وہ مردے جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طریقے سے کوئی بہرا شخص ہے، وہ آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہا، تو اس کو بھی آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ تو ان کافروں کی دوسری مثال کیا ہے کہ یہ بہرے ہیں۔ اب جس طریقے سے بہرے کو اپنی بات، جبکہ وہ بات سننا بھی نہیں چاہے، تو آپ نہیں سنا سکتے، اس طریقے سے ان کو بھی آپ نہیں سنا پا رہے۔ اسی طریقے سے ایک اندھا آدمی ہے، تو اندھے آدمی کو آپ کیا ضلالت سے ہٹا کر ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ غلط راستے سے ہٹا کر اس کو آپ سیدھے راستے پر زبردستی چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے ہیں۔ تو ان کی مثال بھی یہی ہے
یہ دراصل اندھے ہیں، اندھوں کی طرح یہ اپنی گمراہیوں کے اندر اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھ ہی نہیں رہا۔ تو لہٰذا جب ان کی مثال ان جیسی ہے تو ان لوگوں کو آپ چونکہ سماع نافع نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے ان کو کیا ہو، فائدہ ہو، نفع ہو، تو پھر آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو ہم نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے اوپر ہم نے ذمہ داری رکھی ہے کہ آپ اپنا پیغام یہاں تک پہنچا دیں۔ آپ نے یہ کام کر دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ باقی اب ان کا آپ کی باتوں کو قبول کرنا اور اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا یہ ان کا کام ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ رنجیدہ خاطر اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دراصل ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انداز سے تسلی دی گئی ہے۔ بس وہ ہوتا ہے نا، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں ارے بھائی وہ پاگل ہے، کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ سامنے والا پاگل ہے، سامنے والا جاہل ہے، یا سامنے والا بیوقوف ہے، یا سامنے والا بچہ ہے، یا سامنے والا بے عقل ہے، یہ کہہ کر دراصل ہم اس کا جس سے معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو تسلی دیتے ہیں کہ ارے بھائی تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اس مسئلے کو لے کر، یا کیوں اتنا گھبرا رہے ہو، یا کیوں اتنی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ ارے وہ سامنے والے پاس عقل ہی اتنی ہے، جتنا عقل ہے اتنی وہ باتیں کر رہا ہے، تو تمہیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا تسلی دینا ہے قرآن کا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مردے کو کوئی بات سنا نہیں سکتے، انک لا تسمع الموتیٰ۔ اسی طریقے سے آگے سورہ روم آ رہا ہے 21ویں پارے میں، وہاں بھی تقریباً اسی طرح کی آیت موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ مردے کو نہیں سنا سکتے۔ ایک آیت ہے، کون سی صورت میں ہے وہ آیت ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو لوگ قبروں میں ہیں اس کو آپ سنا نہیں سکتے۔ تو تین اس طرح کی آیتیں ہمیں ملی جس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی بات کو مردے کو سنا نہیں سکتے۔ دوسری طرف ہم جا کر دیکھتے ہیں تو باضابطہ شہداء کے بارے میں آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے ان کو عطا کیا گیا ہے اس سے وہ خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو ان کے بعد ان کے لوگ آ کر ان سے مل رہے اس سے بھی وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہداء کو موت کے بعد بھی ایک قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے، اور وہ بعد میں آنے والے لوگوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں پر رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے کسی ایسے مسلم بھائی کے قبر سے گزرتا ہے جس کو دنیا کے اندر پہچان رہا ہوتا ہے، جس کو دنیا کے اندر پہچان رہا ہوتا ہے، تو وہ جب اس کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے اس بھائی کو روح لوٹا دیتا ہے، اور پھر وہ روح لوٹ جانے کے بعد اپنے اس مسلم بھائی کو جس کو دنیا کے اندر جس سے اس کا تعلق ہے، جو اس کو سلام کر رہا ہے، وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں کیا بات ثابت ہے کہ جب کوئی انسان کسی اپنے ایسے مسلم بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جس کو دنیا کے اندر پہچانتا ہے، تو اگر وہ اس کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے پاس روح کو لوٹا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے؟ سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو دو طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو آیت ہم دیکھ رہے ہیں 3، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردے کو کوئی بات سنائی نہیں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جو آیت شہداء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ شہداء کو کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم کی حیات ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث سنائی جس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے
مسلم بھائی کو سلام کرتا ہے قبر کے پاس جا کر، جس کو دنیا کے اندر پہچان رہا ہوتا ہے، تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور پھر وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم مردے کو کوئی بات سنا نہیں سکتے ہیں، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مردے کو ایک خاص قسم کی حیات بھی ہوتی ہے۔ شہداء کے بارے میں یہ بات تو بالکل یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے، چونکہ قرآن کے اندر خود وہ آیت موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ عام مردے کو بھی سلام کا جواب دینے کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے۔ لہذا اب اس مسئلے کو لے کر صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف رہا، دو نظریہ رہا۔ ایک نظریہ یہ رہا کہ مردے کوئی بات نہیں سنتے، ایک نظریہ یہ رہا کہ نہیں، مردے بھی بات سنتے ہیں۔ خاص طور پر جن لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مردے بات سنتے ہیں، ان میں سب سے سر فہرست نام آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مردے بات نہیں سنتے صحابہ کرام، اس میں سر فہرست نام آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رہا اس مسئلے کو لے کر۔ اب فیصل کن بات کیا ہے؟ فیصل کن بات کیا ہے؟ مردے بات سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ جو 3 آیت ہے یہاں پر، ایک تو یہ والی آیت انک لا تسمع الموتى، اسی طرح کی ایک آیت سورہ روم کی، اسی طریقے کی ایک آیت جو ہم نے پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ قبروں میں ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں ہم غور کریں گے تو ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ مردے سن نہیں سکتے ہیں۔ بولے کیا بات کہی گئی ہے؟ کہ مردے کو آپ بات سنا نہیں سکتے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہمارا اور آپ کا سنانا اور ایک سامنے والے کا سننا، دونوں کے درمیان فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ ہمارا اور آپ کا سنانا اور سامنے والے کا سننا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ان تینوں آیتوں میں جس بات کی نفی کی گئی ہے وہ نفی کی گئی ہے سنانے کی، کہ آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ یہ آیات اس بات سے ساکت ہیں، خاموش ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ یہ تینوں آیات اس بات سے ساکت ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں۔ اس کی نفی ان آیت کے اندر نہیں آئی ہے، بلکہ ان آیت کے اندر یہ بات آئی کہ آپ سنا نہیں سکتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان آیات سے مردے کے سننے کو لے کر نفی نہیں کی گئی، انکار نہیں کیا گیا۔ ایک بات تو یہ آپ جان لیے۔ اب دوسری بات جانیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے اندر ہم نے کیا آپ سے کہا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی ایسے مسلم بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جس کو دنیا میں پہچان رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو سلام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کو لوٹاتا ہے اور پھر وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مردے کو خود یہ اختیار نہیں ہے، ہر مردے کو خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ باتوں کا جواب دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب روح لوٹائی جاتی ہے تب جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب روح لوٹائی جاتی ہے تب وہ جواب دیتا ہے۔ تو دو باتیں آپ نے ابھی جانی، ایک تو یہ جانی آیات کو سامنے رکھ کر کہ ان کے سننے کا انکار کہیں نہیں کیا گیا ہے، نفی نہیں کی گئی ہے، اور دوسری بات آپ نے صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر یہ جانا کہ وہ تب جواب دیتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ان کو روح لوٹائی جاتی ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ یہ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے، اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ مردے بات کو سن سکتے ہیں، لیکن انہی باتوں کو سن سکتے ہیں جن باتوں کے سننے کا اختیار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مردہ بات کو سنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مردہ بات کو سنے، بلکہ وہ مردہ بات کو سنتا ہے جس کو سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار موت کے بعد بھی دیتا ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہمیں اور آپ کو۔
کیا سمجھ میں آئی؟ کہ ہر مردہ نہیں سنتا ہے۔ دوسری بات، جو مردہ سنتے بھی ہیں بات، کیا وہ ہر طرح کے حالات اور واقعات سے واقف ہوتے ہیں یا کچھ مخصوص باتوں سے ہی واقف ہوتے ہیں؟ بھائی جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی آپ قبرستان میں کر رہے ہیں، سب ان کو پتہ چلتا ہے، یا یہ کہ کچھ مخصوص بات ہی وہ سن سکتے ہیں؟ ایک تو بات پہلے آپ کو یہ ثابت کر دی گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مردہ سنے، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح لوٹائی جاتی ہے وہی سنتا ہے، جس کو نہیں لوٹائی جاتی ہے وہ نہیں سنتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا کہی؟ کیا ہر طرح کی بات کو وہ لوگ سنتے ہیں یا مخصوص بات کو سنتے ہیں؟ ہر طرح کی بات کو سنتے ہیں یا مخصوص بات کو سنتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے دیکھا کہ آپس میں اختلاف بھی ہے، اور اس طرح کے قرآن کے آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر ہی ساری باتیں ہیں، اور دوسری طرف شہداء کے بارے میں تو بالکل قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان کو ایک قسم کی حیات معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے موت کے بعد بھی۔ لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ رائے بنائی گئی کہ نمبر ایک، ہر مردہ نہیں سنتا ہے بلکہ وہی مردہ سنتے ہیں جن کو روح لوٹائی جاتی ہے۔ دوسری بات، ہر طرح کے بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس سلسلے میں رائے یہ بنی کہ ہم صرف انہی باتوں کے سننے کے قائل ہوں گے جو صحیح احادیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ اور صحیح حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لہذا یہاں تک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردے سن سکتے ہیں، لیکن وہی مردے سنتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے روح لوٹائی جاتی ہے، اور سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ رہا اس کے علاوہ اور باتیں ہماری اور آپ کی، ہمارے اور آپ کے اور ہر احوال سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اس کے بارے میں ساری چیزیں کیا ہیں؟ خاموش ہے۔ لہذا ہم عقیدہ اتنا ہی رکھیں گے، نمبر ایک، مردے بات سن سکتے ہیں لیکن ہر مردہ نہیں سن سکتا ہے، بلکہ جن مردوں کو سننے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے وہی سنتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر طرح کے حالات و واقعات سنتے یا نہیں سنتے ہیں، اس سلسلے میں ہم خاموش ہیں۔ ہاں، جتنی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اتنے کے ہم قائل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وہ مردے جن کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ باتوں کو سنیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اس کا جواب بھی دیں، وہ ہے کیا؟ سلام۔ لہذا کیا پتہ چلا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے ہر مردہ سنتا ہے۔ نمبر دو، مردہ ہر طرح کی بات سنتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، سلام کا جواب دیتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ سماع موتا کا مسئلہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے؟ کہ سلام کرو۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ حکم ہے کہ سلام کرو۔ اگر سلام کرو گے تو اللہ کی طرف سے اگر ان کو روح لوٹائی جائے تو تمہارے سلام کا کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی موت کے بعد بھی ایک قسم کی حیات مردوں کو عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کسی مردے کو۔ اور شہداء کے بارے میں تو قرآن نے خود کہا کہ ان کو تم مردہ کہو ہی مت، بلکہ جو رزق ان کو اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے خاص قسم کا، اس سے وہ خوش بھی ہیں، وہ ایک زندگی جی رہے ہیں۔ اب وہ زندگی میں کتنا ادراک ہے، کتنا شعور ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، موت کے بعد روح کا تعلق جسم سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد روح کا تعلق جسم سے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ گاہے بگاہے اس کا کچھ اثر باقی رہتا ہے، اور یہ اثر ہی ہے کہ روح لوٹ رہی ہے اور پھر سلام کا جواب مردہ دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ یہ انتہائی علمی مسئلہ ہے، اس کے اوپر بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناظرے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے موضوع پر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ ائمہ علماء کے درمیان اس مسئلے کو لے کر نظریہ کا کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر۔ اور اس طرح کے اختلاف کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اختلاف العلماء رحمت۔ علماء کا اختلاف بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ہر اختلاف زحمت نہیں ہوتا ہے، بہت سا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ علمی اختلاف ہوتا ہے، دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، ویسا اختلاف پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ اختلاف ناپسند ہو ایسی بات نہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔